صاحب سے سماعت کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ رات کے 2 بج چکے ہیں اور شرع شام سے لے کر اب تک آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں تو صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے چاہ رہا تھا، لیکن کمیٹی والوں کی خواہش ہے کہ اس کو کلام ہو جائے، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھی جائے۔ آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کو کبھی بھی کسی چیز کی حاجت ہو سکتی ہے۔ خیر، جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ وہ حاجت کو پوری کر کے آ جائیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں، ہے نا؟ اگر ہو سکے تو اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں آگے آگے آ جائیے، ماشاءاللہ۔ میں واقعی بہت تھکا ہوا ہوں، روزانہ سفر کرنا، نیند کی کمی اور بیٹھے بیٹھے سفر کا زیادہ تر موقع ملتا ہے۔ آج بھی آپ کے یہاں سے نکلنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پورے دن سفر کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے صحت و تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے اور سفر کے تمام پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ یہ حضرت علامہ اقبال صاحب کی محبت ہے، ہمارے زین البھائی کی محبت ہے کہ میں اس سفر کو قبول کیا۔ میں چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، ہے نا؟ ایک بار اور درود پاک بنگالی انداز میں بلند آواز سے پڑھ دیجیے۔ اللہم کچھ لوگ شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-4 شعر آمد رسول کے حوالے پڑھتا ہوں، ملائحہ فرمائیں۔ ہاں کہ مقدر کو جگانے آ رہے ہیں۔ بس جانے والوں کی پرواہ نہ کریں، اگر آپ کلیجی دیں گے تو میں کلیجہ دے کے اور اگر آپ نے اگر کچھ نہیں دیا تو میں بھی کچھ نہیں دوں گا، ہے نا؟ اس لیے آپ ضرور ہونٹوں کے ذریعے سے دل پیش کیجیے گا اور میں بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ملائحہ فرما لیں۔ میرے سرکار دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور دیوانے رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ مقدر کو جگانے آ رہے ہیں۔ ارے مقدر کو وہ روتوں کو ہنسانے آ رہے ہیں، روتوں کو مقدر کو جگانے آ رہے ہیں۔ اب ایک شعر پورا مجمع بولیں۔ سرکار کی آمد، ہاتھوں کو جھنڈا بنائیں، یہی اصل جھنڈا ہے ہمارا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اب ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، کرام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ملائحہ فرمائیں کہ شہ کونو مکہ دائی حلیمہ، شہ کونو مکہ دائی حلیمہ،
حلیمہ شہے کونو مکہ دائی حلیمہ شہے کونو مکہ دائی حلیمہ تیرے گھر جگمگانے آ رہے ہیں حق ہے سبحان اللہ آ رہے ہیں تیرے گھر جگمگانے آ رہے ہیں وہ روتوں کو ہنسانے سب لوگ بولے آ رہے ہیں وہ روتوں کو ہنسانے آ رہے ہیں اب ایک شعر سنیں اور ایسا شعر ہے کہ ہر دیوانہ تڑپ اٹھے گا اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم ایمان کے ساتھ مرے ذرہ برابر بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو انشاءاللہ ہم حشر کے میدان میں بھی یہ شعر پڑھیں گے حشر کے میدان میں بھی یہ شعر پڑھیں گے وہ شعر کیا ہے آپ تیار رہیے گا دعا کے ساتھ ملائے فرمائے کہ حبیب کبریا محشر میں ہم کو حبیب کبریا محشر میں ہم کو ارے حبیب کبریا محشر میں ہم کو حبیب کبریا محشر میں ہم کو حبیب کبریا محشر میں ہم کو ارے خدا سے بخشوانے آ رہے ہیں زندہ باد مرحبا 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 خدا سے بخشوانے آ رہے ہیں خدا سے بخشوانے آ رہے ہیں ایک شعر آپ جنگلی علاقے میں رہتے ایک ہرن ایسے ہی جنگل میں پھنس گئی تھی دودھ پلانے کے لیے بچے کو جا رہی تھی لیکن ایک شکاری نے بیچ راستے میں پکڑ لیا قیدی بنا لیا پھر وہ رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا میں بھی مروں گی میرے بچے بھی جنگل میں مر جائیں گے لیکن قسم خدا کی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہو رہا ہے ہرن طرف جاتی ہے اور کہتی ہے ارے وہ دیکھو ارے ہرن بولی شکاری سے وہ دیکھو ارے ہرن بولی شکاری سے وہ دیکھو ہرن بولی شکاری سے وہ دیکھو ہرن بولی شکاری سے وہ دیکھو ارے مجھے آقا بچانے آ رہے ہیں مجھے آقا بچانے آ رہے ہیں مجھے آقا بچانے آ رہے ہیں مقدر کو جگانے آ رہے ہیں شعر بہت ہے ایک شعر اور علماء کرام کے قدم کو چومتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں نہ ہوگی دفن زندہ کوئی بیٹی ارے نہ ہوگی دفن کوئی زندہ بیٹی نہ ہوگی دفن کوئی زندہ بیٹی کیونکہ ارے نبی بیٹی بچانے آ رہے ہیں نبی بیٹی بچانے آ رہے ہیں مقدر کو جگانے آ رہے ہیں کروں میں فکر کیوں اختر کروں میں فکر کیوں اختر نبی جب کروں میں فکر کیوں
اختر نبی جب کروں میں فکر کیوں اختر نبی جب ہر مصیبت سے چھڑانے آ رہے ہیں ہر مصیبت سے چھڑانے آ رہے ہیں مقدر کو جگانے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ اب کیا کیا جائے گا سلام پڑھا جائے تھک گئے ہاں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے ایک منٹ ہو گیا ابو کیونکہ ہمارے کمیٹی والوں کی فرمائش ہے تو اس کے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں فرمائش تو بہت ہے اب ہر کلام پڑھوں گا تو ابھی کم سے کم 2 گھنٹہ چاہیے اور میں جیسے جیسے پڑھوں گا ویسے ویسے میرا گلا صاف ہوتا رہتا ہے پھر میں رنگ میں آ جاتا ہے بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ سلامت رکھے تو 2-3 شعر میں پڑھ دیتا ہوں ملائدہ فرمائے اور بہت یہ کلام بہت مشہور ہوا ہے لاکھوں کے ویوز آئے ہیں اس کلام میں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ میں ملینوں میں یہ کلام سنا گیا ہے میں اس کے 2-3 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملائدہ فرمائے ہاں کہ برا بھلا ہوں میں جیسا میرے خواجہ برا بھلا ہوں میں جیسا میرے خواجہ برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز خواجہ کا دیوانہ در پہ کھڑا ہے اور خواجہ سے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز برا بھلا ہوں میں جیسا ہوں یا غریب نواز تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز بلند آواز سے بولے یا خواجہ بلند آواز سے یا خواجہ خواجہ کا ہندوستان ایک شعر سنیں خواجہ کا دربار ایسا دربار ہے قسم خدا کی جو دل لے کے جاتا ہے وہ خالی بھر کے اور جو دکھاوے کے لیے جاتا ہے وہ بھر کے جاتا ہے خالی ہو کے ایک شعر سن لیجئے گا بہت پیارا شعر کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں وہاں لیکن قسم خدا کی ایک غریب دیوانہ جب کسی امیر کو کروڑوں کی چادر چڑھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے میرے غریب نواز کہ کوئی فقیر کسی بادشاہ کو کیا دے گا کوئی فقیر کسی بادشاہ کو کیا دے گا کوئی فقیر کسی بادشاہ کو کیا دے گا بسے کے دل تھا جو لایا ہوں یا غریب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی خواجہ غریب نواز کے دل تھا جو لایا ہوں یا غریب نواز
اور یہ شعر شاید کچھ لوگ بھول گئے ہیں، ان کو یاد دلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اپنی اوقات سمجھ لیں کہ کھڑا پڑے ہی جے پالے جوگی بولے اٹھا، ارے کھڑا پڑے ہی جے پالے جوگی بولے اٹھا، تمہارے قدموں میں آتا ہوں یا تمہارے قدموں میں آتا ہوں یا غریب نواز۔ مقطع سنیں، اور یہ مقطع میں نے بہت بڑے حادثہ کے بعد لکھا تھا۔ میں ایسے نعت پڑھ رہا تھا، کلام پڑھ رہا تھا، ایک دیوبندی محفل سے کھڑا ہوا اور مجھ پہ گولی چلا فوراً سامنے سے گولی چلا، لیکن الحمدللہ وہ گولی مائک پہ آ کے لگی اور میں سلامت رہا۔ اور ہو بھی کیوں نہ کہ ملے نہ کیوں بھلا پرواز اتنی اختر کو، ملے نہ کیوں بھلا پرواز اتنی اختر کو، تمہارے نام پہ جیتا ہوں یا غریب نواز، تمہارے نام پہ مرتا ہوں یا غریب نواز، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز۔ میں نے جو علی کے شان میں اس وقت کلام پڑھ کے بیٹھ گیا تھا، وہ امسال نہیں پڑھوں گا، پھر کبھی آؤں گا پھر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے سب لوگ بعد کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے ساتھ۔ جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں، صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے، بندواز ادھر آ جائیں، جو پیچھے ہیں جی پیچھے جو لوگ ہیں آگے آ جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیج سب ان کی شوکت
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے خود سکھے مت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیدی یا رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین واہدنا الصراط المستقیم واہدنا الصراط المستقیم واہدنا الصراط المستقیم از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ از فوق تا تحت الثری کشف الدجى بجمالہ خیر البشر خیر الورى حسنت جمیع خصالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے صدق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا ایک کارا کبد واحد بیریا کے واسطے یا الہ العالمین سر شام سے لے کر کے مولا اب تک قرآن خوانی نعت خوانی حمد باری تعالیٰ تقریر خوانی سلام خوانی دعا خوانی تمام تر چیزیں ہوئی مولا ان سب میں جو بھی صاحب خطن فہمن مولا زباں کی خطائیں سرزد ہو گئی ہو زباں سے لغزشیں ہو گئی ہو مولا تمام خطاؤں کو اپنے پیارے آقا کے صدقے معاف عطا فرما یا الہ العالمین سر شام سے لے کر کے مولا اب تک قرآن خوانی حمد باری تعالیٰ نعت خوانی تقریر خوانی سلام خوانی دعا خوانی ان تمام کا ثواب مولا سب سے پہلے ہم سب کے آقا دونوں جہاں کے داتا بزم علویت کے رازدار شفیع روز شمار وجہ تخلیق نوبہار نائب پروردگار مکی تاجدار مدنی تاجدار ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر پیش ہے مولا تعالیٰ قبول و مقبول عطا فرما یا مولا ان کے وسیلے سے جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین صوفیان نظام خطبہ اعظام شورا اسلام پیران کرام ادباء ملت فقائے ملت کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تب تابعین میں مستحدین خلفائے راشدین شہدائے کربلا 72 نفوس قدسیہ 72 جانثار امام حسین تمام کی بارگاہ اقدس میں نظر پیش ہے مولا تعالیٰ قبول و مقبول عطا فرما یا مولا ان سب کے وسیلے سے یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان سب حاضرین کے خاندان در خاندان آبا و اجداد نانی حال دادی حال سسرال سے جو سب پردہ کر چکے ہیں مولا تمام کے روح پاک کو میں اس کا ثواب نظر پیش کر رہا ہوں مولا تعالیٰ قبول و مقبول عطا فرما یا مولا یہ اس جلسہ کے صدقے مولا اس تمام بستی والوں کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما مولا ان تمام علماء کے آمد کے وسیلے سے مولا یہاں کے جوانوں کی کمائی میں دن دگونی رات چوگونی ترقیاں بے پناہ برکت عطا فرما مولا یہاں کے جوانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما مولا یہاں کے جوانوں کو والدین کا فرما بردار بنا یا مولا یہاں کے جوانوں کے ماتھے پہ سجدے کی چمک کی توفیق و رفیق عطا فرما یا مولا اس
ذکر مصطفیٰ و ذکر خدا کے صدقے مولا ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت عطا فرما۔ یا مولا اس جلسے میں جن لوگوں نے کمیٹی کے جو تمام تر نوجوان ہیں مولا، جن لوگوں نے جس طرح سے بھی حصہ لیا مولا، تمام لوگوں کی حصہ داری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ یا مولا تمام جوانوں کے گھروں میں کائنات کے دولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین مولا ہم لوگ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سب کچھ ہے مولا، مگر مولا تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، عاشق اولیاء کرام ہیں مولا۔ ہم لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں مولا، ہم لوگوں نے جو کچھ تجھ سے مولا زبان کھول کر کے مانگا مولا، اور جو کچھ مانگنے کو باقی رہ گیا مولا، تمام نیک خواہشات جائز تمناؤں کی تکمیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مجمع میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں مولا، جن کے والدین پردہ کر چکے مولا، ان کے والدین کی قبر کو بقع نور بنا، جن کے والدین باحیات ہیں مولا، ان کے والدین کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ بغل ہو جائے نا تاکہ لوگوں کو آنے میں پریشانی نہ ہو۔ جی چلیے 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 عبید، چلیے 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 عبید